بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ لگ چکا ہوگا کہ آج کا موضوع ہمارا اعتکاف ہے۔ اعتکاف سنت مبارکہ ہے اور اس کا اصل مقصد شب قدر کو تلاش کرنا ہے۔ اعتکاف کا اصل مطلب اور منشا یہی ہوتا ہے کہ اکیلے بیٹھ کر آپ کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے اور آپ کا دل اللہ کی طرف موڑ جائے، یعنی یہ 10 دن مسجد کے اندر رہ کر اللہ سے ایسا تعلق بنایا جائے کہ ساری زندگی اس کا اثر دل پر رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن کے اعتکاف کا اتنا اجر ہے کہ بندہ جہنم سے 3 خندق دور ہو جاتا ہے۔ اب خندق کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ تو ایک خندق کا فاصلہ زمین سے آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، یعنی اس کے برابر ہے۔ یعنی یہ اتنی اسٹرانگ عبادت ہے جس پر اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ انسان کو 3 خندق کے برابر جہنم سے دور کرتا ہے۔ اسی سے ریلیٹڈ ایک سیم اور حدیث میں آتا ہے کہ اعتکاف کرنے والا جہنم سے 10 خندق دور ہو جاتا ہے اور ایک خندق 500 سال کا سفر ہے۔ لہذا آپ اندازہ لگائیں کہ بندہ کتنا دور ہو جاتا ہے جہنم سے۔ اعتکاف اصل میں روح اور باطن کی صفائی کے لیے کیا جاتا ہے، یعنی خلوت میں آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان کوئی اور نہ ہو اور آپ کا زیادہ ٹائم اسی حالت میں گزرے کہ آپ اللہ کی اتنے نزدیک ہو جاؤ کہ آپ وہ چینج انٹرنلی فیل کر سکو، اور اس طرح آپ کی روح پاک ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جو اعتکاف رائج ہے، معذرت کے ساتھ، لیکن یہ ایک رواج بن چکا ہے اور یہ رواج اعتکاف کی روح کھو چکا ہے۔ لوگ سارا دن اعتکاف میں بیٹھے ہوئے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں اور اس طرح طرح کے خرافات کرتے رہتے ہیں۔ اعتکاف یکسوئی کی عبادت ہے خالق اور مخلوق کے درمیان، اور اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنے سے انسان کندن بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم سٹڈی کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 8 مرتبہ سے زیادہ، یعنی اپنی زندگی میں زیادہ تر اعتکاف فرمایا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل سے اعتکاف میں قرآن کا دور کرتے تھے، یعنی حضور جبرائیل کو قرآن سناتے اور پھر جبرائیل حضور کو قرآن سناتے۔ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ جو بندہ اعتکاف کرتا ہے اس کی مثال فرشتے کی ہو جاتی ہے، یعنی دنیاوی کاموں سے بے رغبتی کر کے اپنے رب کے راز و نیاز میں مگن رہتا ہے، لہٰذا یہ مثال دی گئی ہے۔ اس طرح جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے وہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔ اس سے اور بڑا فائدہ میرے خیال میں کوئی اور نہیں ہوگا، کیونکہ اسی رات عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ تو جو شب قدر کو پا لیتا ہے، یعنی اعتکاف میں بیٹھتا ہے، وہ شب قدر کو پا لیتا ہے اور پھر اس سے جو ہے نا ثمریاب ہو جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے کی۔ اچھا، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا اس کی پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ اعتکاف کی کچھ فضائل تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آؤ آج دل کی گہرائیوں سے ہمارے فلسطینی بھائیوں، بہنوں، بچوں اور ماؤں کے لیے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر دعا گو ہوتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں کو اپنے امان میں لے لے۔ یا رب، ان کی داد رسی کے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ یا رب، آپ خود اپنی کرم کر دے۔ یا مولا، ہم گنہگار ہے، خطا کار ہے۔ یا ہمارے رب، ہم اپنے بہنوں کی عزتیں لوٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ یا رب، آپ ہماری بہنوں کی عزتوں کو پامال ہونے سے بچا لے۔ یا رب، فلسطین کے بچے ہمیں پکار رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ یا رب، آپ اپنی غیبی مدد اتار دے۔ اے ہمارے خالق، ہم سے ان بچوں، ماں اور بہنوں کی چیخیں اور نہیں سنی جا رہی۔ یا رب، آپ فلسطین کو بچا لے، ان کے بچوں کو بچا لے، ان بچوں کی سسکیوں کو ہنسی میں بدل دے۔ یا رب، اے ہمارے پروردگار، مسلم امہ میں اب کوئی حکمران نہیں رہا جو فلسطین کے بچوں کا پوچھ لے ان کفار سے۔ اے خالق کائنات، آپ خود ہی فرشتوں کو بھیج کر ان بچوں کی دلوں پر مرہم رکھ دے۔
یا رب آپ سے بڑا طاقتور کوئی نہیں۔ یا رب آپ خود ان طاقتوروں کو دکھا دے کہ اصل طاقتور آپ کی ذات ہے۔ یا رب اسرائیل اور اس کے حواریوں کو تباہ و برباد کر دے۔ یا رب رہتی دنیا کے لیے اسرائیل کو عبرت کا نشان بنا دے۔ یا احکم الحاکمین فلسطینیوں کے چہروں پر دوبارہ خوشی لا دے۔ یا اللہ فلسطین کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ آمین۔